بعد जिस तरह सैलाब आया उसमें उन्होंने हमारी बे इंतहा जिसे कहते हैं मदद की। वैसे भी माशी हालात में अदम इस्तेकाम हो तो यूएई जो हमारा ब्रादर मुल्क है हमेशा पाकिस्तानियों के लिए अपना दिल खुला रखता है और हमें हमेशा सपोर्ट करता है। तो मैं एक्सीलेंसी यूएई कौंसल जनरल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज भी यहाँ आकर मेरे साथ यहाँ इस पाक कराची पाक का इफ्तिदा किया है। तो मैं समझता हूँ कि इससे भी हमारी जो यूएई के साथ एक दोस्ती है वो और मुस्तहकम होगी और जैसे जैसे यहाँ इन फलों के दरख्त और बाकी दरख्त परवान चढ़ेंगे उसी तरह यूएई के साथ हमारी दोस्ती और मुस्तहकम और मजबूत इंशाअल्लाह ताला परवान चढ़ेगी। तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची और केएमसी के अमले का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने यहाँ रात दिन मेहनत करके और ख़ास तौर पे उन माली हजरात का गार्डनर्स का जिन्होंने एक एक दरख्त को लगाने में अपने दिल से मेहनत की। तो मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अपने माली भाइयों का करता हूँ और उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और ये भी मैं एडमिनिस्ट्रेटर साहब को हिदायत करता हूँ कि जितने भी माली भाइयों ने इस पार्क में और कश्मीर रोड वाले पार्क चाइना पार्क में काम किया है उनके एजाज़ में मैं गवर्नर हाउस में एक इशाइया रखूँगा। शुक्रिया। एक मिनट ज़रा कौन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबसे पहले मैं अपना गवर्नर इज़्ज़त माब कमरान तसूरी का शुक्रिया दे रहा हूँ जो आज इस प्रोजेक्ट का साथ शिरकत मौका दिया। और कराची बाग हमारा अंदाज़ में कराची के लिए बहुत ज़रूरी है, जाके फैमिलियों के लिए बच्चों के लिए एक आउटिंग पॉइंट होना चाहिए और इतना बड़ा जगह है जो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह चंद महीनों में इनकी असर नज़र आ जाएगा। आवाम के लिए बहुत खुशहाली है, ख़ास तौर पे ये कराची बाग एक पूरा कराची का एक आइकन प्लेस बनेगा इंशाअल्लाह। और हम लोग भी इनके साथ इंशाअल्लाह जो लोकल आपकी गवर्नमेंट इनके साथ है, हम लोग भी जो भी यूएई का तरफ से या हमारा ऑफिस का तरफ से इस प्रोजेक्ट है या कोई भी प्रोजेक्ट जो कराची आवाम के लिए होना है हम लोग इनके साथ इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। गवर्नर साहब एक बड़ी मेहरबानी होगी 2 मिनट दीजिए। गवर्नर साहब पहले सवाल ले लें। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। गवर्नर साहब 1 मिनट जनाब, 1 मिनट रुक जाइए। गवर्नर साहब 1 मिनट रुक जाइए। गवर्नर साहब मेरा सवाल है मेरा सवाल है कि आपने शहर में काम कर रहे हैं, लोगों के दिल जीत रहे हैं, सफाई सुथराई भी नज़र आ रही है। लोग कहते थे कि गवर्नर सिर्फ समरी पे साइन करता है, लेकिन आपने उसको बिल्कुल छोड़ दिया और शहर में निकले हुए रात को भी पता नहीं 2 घंटे सोते हैं 3 घंटे। अब अच्छा जिस तरह एक सीट पर आप सबको लेकर आए, पीपल्स पार्टी से जो माहिदा है उस पर किस तरह अमल दरामद होगा। कराची के शहरी भी नौजवान आपकी तरफ देख रहे हैं जो फूड पांडा चला रहे हैं या बाइकियाँ चला रहे हैं, तो क्या जो डोमिसाइल की है कराची के डोमिसाइल नौजवानों के जो है दूसरे लोगों को नौकरियां दी जा रही है कराची के लोगों को, या इस पर भी बात करेंगे बिलावल भुट्टो से या क्या करेंगे। कराची के नौजवान भी आपकी तरफ देख रहे हैं, आपका नाम जो है तारीख हरफों में लिखा जाएगा क्योंकि आपने गवर्नर हाउस छोड़ के शहरों पर काम करने, वरना कहा जाता था कि गवर्नर का काम समरी करना है। तो क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल आपने सही कहा और आज मैं ये थोड़ी सी वजाहत भी कर दूं कि कई जगह ये भी सवाल होता है कि गवर्नर के पास महदूद इख्तियारात हैं या नहीं है इख्तियारात, और गवर्नर क्या कर सकते हैं, समरियों पे साइन करें या गवर्नर हाउस में ही गवर्नर हाउस की जीनत बनकर बैठे रहें। तो आज मैं ये वाज़ेह करूं और मैंने ये फाइंड आउट किया है कि गवर्नर का काम क्या है और उसके पास क्या इख्तियारात हैं। तो आज मैं ये बता दूं कि गवर्नर के पास बहुत इख्तियारात हैं, लोगों को, अवाम को और अरबाब इख्तियार को शऊर दिलाने के, उनको याद दिलाने के कि जो काम उन्होंने करने हैं, और अवाम को ये बताने के कि आपके ये काम नहीं हुए और इन लोगों ने नहीं किए। तो जो मैं हमेशा कहता हूं कि ब्रिज बनूंगा, तो इंशाअल्लाह ताला गवर्नर हर उस जगह पहुंचेगा जहां अवाम के मसाइल हैं और मीडिया की आंख से हम ये बताएंगे और लोगों को ये जतलाएंगे कि ये आपका हक और फ़र्ज़ था जो आपने लोगों के हकूक़ के लिए काम नहीं किए।
تو انشاءاللہ تعالی لوگوں کے درمیان بھی نظر آؤں گا. صرف سمریوں پہ سائن نہیں ہوں گے, لوگوں کے کاموں پر, لوگوں کی بنیادی حقوق پر نظر رکھنا یہ میرا کام ہے, اور میں نظر بھی رکھوں گا, اجاگر بھی کروں گا, اور جس نے ان کاموں کو کرنا ہے ان سے بات پرس بھی کروں گا. یہ بتائیں کہ نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ہے, اور جو معاہدہ پیپلز پارٹی کے ساتھ عمل درآمد. دیکھیں, جو معاہدہ ایم کیو ایم کے دوستوں کا پیپلز پارٹی کے دوستوں کے ساتھ ہے وہ ایک سیاسی معاملہ ہے. وہ دونوں سیاسی جماعتیں آپس میں بات چیت کر رہی ہیں. میرا کام بحیثیت گورنر سندھ مفاہمت کو برقرار رکھوانا, ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی کو پیدا کرنا, صوبے میں خوشگوار ماحول کو رکھنا, اس میں اپنا کردار ضرور ادا کروں گا. جہاں کوئی مسئلے ہوئے, اور نوجوان یوتھ ہمارا فیوچر ہے, میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. نوجوانوں کے جو بھی مسائل ہیں, چاہے وہ تعلیم سے ریلیٹڈ ہیں, کیونکہ میں تمام یونیورسٹیز کا چانسلر بھی ہوں. ایک اور میں یہاں پر آج بات کرتا چلوں جس پر ہم کام کر رہے ہیں, کہ یونیورسٹیز میں داخلہ لینا اور ان کی فیسیں ادا کرنا ایک بہت مشکل کام ہو گیا ہے نوجوانوں کے لیے. تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں, اور میں اس پر کام کر رہا ہوں کہ جو آج فیسیں لی جا رہی ہیں یونیورسٹیز کے اندر, اس کو ہم کم از کم 50% کم کرا سکیں. تو انشاءاللہ تعالی اس پر میں بہت جلد ایک لائحہ عمل کا اعلان کرنے والا ہوں. تمام یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کو بلا کے, ان کے ساتھ, ان کے چارٹر کے ساتھ بیٹھ کے ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے اسکالرشپ بھی تقریباً 100% بڑھانی ہے, اور اپنی فیسوں کو کم از کم 50% کم کرنا ہے, تاکہ کراچی اور سندھ کا ہر وہ نوجوان جو تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو وہ مواقع ملے. اور آج جو مہنگائی کا, بے روزگاری کا ایک پورا ماحول بن چکا ہے, اس میں ہم کچھ ان کو ریلیف دے سکیں. اچھا گورنر صاحب, سوال میرا, جو آپ کا پارک ہے 72 ایکڑ ماشاءاللہ بہت بڑی جگہ ہے, اس میں تکمیل میں کتنے اخراجات آئیں گے, کتنا ٹائم پیریڈ لگے گا, اور 72 ایکڑ میں کوئی ایک ڈیٹ پوائنٹ بھی ہے؟ دیکھیں, آپ کو پتہ ہے کہ جو حالات ہیں معاشی, اس کے اندر ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری کوشش کریں گے کہ ہمارے جو مخیر حضرات ہیں ان کو یہاں لا کے وزٹ کروائیں, جو کراچی کو خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں. اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ایکسیلنسی قونصل جنرل یو اے ای بخیت بھائی کا, جنہوں نے یہاں یہ کہا ہے کہ جو کچھ ان سے بھی ہوگا وہ اس پارک کے لیے کریں گے, ٹریز دیں گے ہمیں, کوئی اور سپورٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اسی طرح سے مجھے بہت سارے دوستوں نے فون کیا ہے, اور انہوں نے یہ یقین دلایا ہے کہ جس طرح آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور ہمیں اس بات پہ بھی فخر ہے کہ ہمارے جو چائنیز قونصل جنرل جو ابھی چلے گئے, انہوں نے $1,00,000 ہمارے ایڈمنسٹریٹر کراچی کے ایم سی کو آ کے دیا ہے, اور وہ اسی لیے دیا ہے کہ یہ کراچی کے اندر جو یہ ہم کام کر رہے ہیں اس میں وہ بھی سپورٹ کر سکیں. اسی طرح بہت سارے دوستوں نے ہمیں کہا ہے کہ وہ ہمیں بہت سارے جو درخت ہیں وہ ڈونیٹ کریں گے. تو آپ کو انشاءاللہ ودن 6 منتھ, میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا, 6 مہینے کے اندر آپ کو یہ باغ کراچی جو ہے اتنا بہترین اور خوبصورت اور لوگوں کے لیے تفریحی مقام کے طور پہ نظر آئے گا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر سیف الرحمان نے جس طرح پچھلے اتوار میں کڈنی ہل کے اندر جس طرح کام کیا ہے, وہ کام تعریف اور خراج تحسین کے قابل ہے. آپ سبھی میڈیا کے دوستوں نے وہاں وزٹ کیا ہے, تو جب یہ اس پارک کو ایک کراچی کے لیے مثالی پارک بنا سکتے ہیں, تو مجھے ان پہ پورا یقین اور بھروسہ ہے کہ یہ اسی طرح رات دن یہاں کام کریں گے. اچھا گورنر صاحب, 2 بڑے مسئلے ہیں اس پارک کے ساتھ بھی, وہی مسئلے ہیں. آپ نے کڈنی ہل کا بھی ذکر کیا. بنیادی بات ہوتی ہے قبضہ مافیا, قبضے ہوتے ہیں, انکروچمنٹ ہوتی ہے, پھر عدالتوں میں معاملات چلے جاتے ہیں, اور عدالتیں پارک کو یا بلڈنگز کو گرانے کا حکم دیتی ہیں. اللہ دین پارک کے ساتھ بھی یہی ہوا. ایک بڑا ہستہ بستہ یہ پارک تھا, ہزاروں لوگوں کا روزگار بھی اس سے وابستہ تھا, لیکن اس کو گرایا کیوں گیا, یہ بڑا اہم سوال ہے. یقیناً آپ جانتے ہیں کہ کیوں گرایا گیا. پھر پارک بنتے ہیں, پھر اس پہ قبضے ہوتے ہیں, اور پھر وہ زمینیں پرائیویٹ لوگوں کے پاس چلی جاتی ہیں. یہاں بھی ایشو ہوا تھا پیویلین کلب کا, آپ کو پتہ ہے. اس کو روکنے کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے, یہ بڑا اہم ہے کہ آئندہ قبضے نہ ہوں.
اس کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی. وہ تو اسلام آباد میں مزے لے رہا ہے. نقصان تو غریبوں کا ہوا. دیکھیں اس کا جواب میں یہی دے سکتا ہوں کہ تم قبضے کرتے جاؤ اور ہم قبضے گراتے جائیں گے, قبضے خالی کراتے جائیں گے. نہ ہم ہمت ہاریں گے. ہمیں اس ملک کی ترقی عزیز ہے, اس شہر کی خوبصورتی عزیز ہے. یہ سب اب چھوٹی چھوٹی باتیں مجھے لگتی ہیں, کیونکہ اگر ارادہ اور نیت یقین مستحکم ہو اور اس ایمان کے ساتھ, اس عبادت کے ساتھ کہ ہم نے اپنے صوبے کی, اپنے ملک کی خدمت کرنی ہے, تو یہ مافیاز کا میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا اور آج پھر کہتا ہوں کہ مافیاز سے لڑنے کا عزم لے کے نکلے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ان تمام چیزوں سے ٹکرائیں گے, ان مافیاز سے, اور آپ کو عنقریب ان سب کا خاتمہ ہوتا نظر آئے گا. نہ مافیا چلے گی اس شہر میں, نہ سسٹم چلے گا. اس شہر میں عوام کا راج ہوگا, عوام کو نظر آئے گا, عوام کا عوامی گورنر بھی نظر آئے گا اور عوامی ایڈمنسٹریٹر بھی نظر آئے گا. اور ہم انشاءاللہ تعالی آپ سب کی مدد سے, میڈیا کی مدد سے, آپ لوگ اجاگر کرتے رہے, ہم وہاں پہنچیں گے چاہے رات ہو یا دن ہو, اور آپ کو نظر آئیں گے کہ ہم کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ سب. صاحب ایک چیز دیکھ لیجیے گا کہ یہ باسی بھائی سینئر آدمی. بہت شکریہ. میرا سوال یہ تھا کہ جہاں آپ اتنے کر رہے ہیں اقدامات, اس وقت جو سب سے بڑا صوبے کا جو سب سے بڑا کراچی میں امن و امان کا مسئلہ آپ نے دیکھا کہ روزانہ دیکھے, اور اندرون سندھ میں ڈاکوؤں کا راج ہے. اس کے لیے جو ہے اس میں وفاق سے کیوں نہیں حکومت ہے, رینجرز کو کیوں نہیں آپ کر رہے ہیں کہ رینجرز کو اس سلسلے میں انوالو کریں, فوج کو انوالو کریں کہ جو سندھ کے اندر اس وقت ڈاکوؤں کا راج, وہاں جو لوگ چل نہیں سکتے یا امن و امان کی مسئلہ ہے, اس سلسلے میں بھی آپ وفاق کے حکومت ہے. میرا ایک سوال آپ کے اوپر ریلیٹڈ یہ ہے کہ گورنر جہادات خان صاحب تھے, اس وقت ایک آپ کا ایک ایوارڈ شروع ہوا تھا, گورنر ایوارڈ, جو صحافیوں کے لیے, اور خاص طور پہ اب جو بلدیاتی انتخابات کے سلسلے انتخابی بلدیات میں جو رپورٹرز کام کر رہے ہیں, ان سلسلے میں رپورٹرز کے لیے کوئی آپ ایوارڈ کا اعلان کریں گے؟ دیکھیں, آپ نے جہاں اسٹریٹ کرائم کی بات کی اور رینجرز کی بات کی, تو ابھی پچھلے ہی ہفتے میں نے ایڈیشنل آئی جی کراچی اور آئی جی سندھ سے طویل بات چیت کے بعد ایڈیشنل آئی جی صاحب کو ہدایت کی کہ آپ تھانوں کے سرپرائز وزٹ کریں, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اسی شام سے انہوں نے وزٹ شروع کیے. اور میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ تمام جو علاقے کے ایس ایس پیز ہیں وہ بھی اب روڈوں پر نظر آنے چاہیے, پیٹرولنگ کریں, تھانوں میں جائیں, تھانوں میں بیٹھیں, روڈوں پر نظر آئیں, کیونکہ اسٹریٹ کرائم سے ہمیں جان چھڑانی ہے. رینجرز کی بالکل بڑی قربانیاں ہیں اس شہر کے امن و امان کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈی جی رینجرز فعال کردار ادا کر رہے ہیں, اور میں بھی ان سے بات کروں گا کہ اس کو مزید کیسے فعال کیا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ ہم سب کا شہر ہے, ہم سب کا صوبہ ہے, ہمیں مل جل کے ہی کام کرنا ہے. تمام ادارے اس ملک کے ادارے ہیں اور سب کو اپنا حق اور کام کرنے کا جو فرض ہے اس کو نبھانا چاہیے. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ ایوارڈ کا جو اس کو فعال کیا جائے, تو میں نے پہلے بھی ہدایت کی تھی ہمارے ایڈمنسٹریٹر جو پی ایس جی بھی ہیں ہمارے, کہ جو ایک ہمارے پاس فنڈ تھا لیجنڈ فنڈ جو ہے, تو اس کو آپ فوری طور پہ بحال کریں, تو انشاءاللہ اس سے ہم ایوارڈ بھی دیں گے. اور باقی لاسٹ سوال یہ کہ وہ پاورز جو ایم کیو ایم نے خود جو ہے وہ گورنر, پہلے جو گورنر تھے ان کو ایڈیشنل جو ڈپٹی گورنر جو بھی لگتے تھے ان کو دے دیے تھے, وہ آپ اپنے پاورز کس طرح سے لیں گے؟ اول, اور آپ نے مختلف ہاسپٹلس کا دورہ کیا ہے, وزیر صحت یہ کہتی ہیں کہ جو کے ایم سی کے ہاسپٹلز ہیں وہ جو صوبائی حکومت سندھ ہے, منسٹری آف ہیلتھ, ان کی ذمہ داری نہیں ہے, وہ کے ایم سی کی ذمہ داری ہے. تو ہاسپٹلس کے لیے آپ دورے بھی کر رہے ہیں, لیکن اکثر جو پرابلم آ رہی ہے کہ فنڈنگ کا ایشو آ رہا ہے, منسٹر ہیلتھ کی صاحب کہہ چکی ہیں کہ یہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے. اس کے لیے کس طرح سے آپ ڈیٹیل کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب اس میں ایڈ کر لیں, لانڈی کورنگی میڈیکل کالج, وہاں کی عوام گلشن ندی لانڈی کورنگی آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, بلڈنگ بنی ہوئی ہے, وزیر اعلیٰ سے بات کریں, اگر فنڈ نہیں ہے تو آپ کے بڑے ہاسپٹلس کے حوالے سے بتائیے گا. منسٹر ہیلتھ نے کہا ہے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے, کے ایم سی اگر جب آئے گی تو پھر یہ فنڈنگ ہوگی, ذرا اس پہ بتا دیں. میڈیکل کالج کے لیے بھی کچھ کرا دیں, ہاسپٹل. دیکھیں کے ایم سی کے پاس تقریباً 16 ہاسپٹلز ہیں
जो KMC की अंडर सुपरविजन काम कर रहे हैं और तकरीबन मैंने विज़िट शुरू किए हैं। सभी जगह पे कमेटीज़ बनाते जा रहे हैं। इशू इख्तियारात का नहीं है और ना इशू ये है कि किसका इख्तियार है। बात यह है कि ये तमाम ही इदारे आवाम को सहूलत देने के लिए हैं और आवाम को ये शऊर पहले भी था लेकिन अब मज़ीद आ गया है, क्योंकि सोशल मीडिया और मीडिया माशाल्लाह इतना अहम और फ़ाल किरदार अदा कर रहा है कि किसी के पास अब ये सवाल नहीं बचेगा और ना हम अब इस सवाल को बचने देंगे कि काम क्यों नहीं हो रहा। इस सूबे में चाहे KMC के पास है कोई चीज़ या सिंध गवर्नमेंट के पास है, अब काम करना पड़ेगा और अगर काम नहीं होगा तो खुली कचहरियों में उसका हिसाब होगा, चाहे फिर कोई भी हो। ज़िम्मेदारों का तयन होगा और ज़िम्मेदारों को कटहरे में लाके आवाम के सामने बताया जाएगा कि ये इनका फ़र्ज़ था और ये आपका हक था, उसे क्यों नहीं दिया जा रहा, कहाँ रुकावटें हैं, ये अब इस गवर्नर हाउस से आवाम को बताया जाएगा। शुक्रिया।